کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ براعظم شمالی امریکا کے بڑے حصے پر محیط ہے، بحر اوقیانوس سے لے کر بحر منجمد شمالی تک پھیلا ہوا ہے۔ کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکا کے ساتھ جنوب اور شمالی مغرب کی طرف سے ملتی ہے۔ میرا نام ہے عبدالرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی لو نواز شریف۔ برطانوی اور فرانسیسی کالونی بننے سے قبل کینیڈا میں قدیم مقامی لوگ رہتے تھے۔ کینیڈا نے برطانیہ سے بتدریج آزادی حاصل کی۔ یہ عمل 1967 سے شروع ہوا اور 1982 میں مکمل ہوا۔ کینیڈا وفاقی، آئینی، شاہی اور پارلیمانی جمہوریت کا مجموعہ ہے اور 10 صوبہ جات 3 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ کینیڈا کو سرکاری طور پر دو زبانوں والا یعنی بین الاقوامی ثقافتی قوم کہتے ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کی قدرتی وسائل تجارت بالخصوص امریکا کے ساتھ تجارت پر ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کی طویل المدتی شراکت ہے۔ کینیڈا کی چند اہم ترین معلومات: بلند مقام کوہ لوگن، پست مقام بحر منجمد شمالی۔ رقبہ 9,98,04,670 مربع کلومیٹر ہے۔ دارالحکومت اوٹاوا، سرکاری زبان انگریزی، فرانسیسی۔ طرز حکمرانی آئینی بادشاہت، وفاق، پارلیمانی نظام۔ اعلیٰ ترین منصب الزبتھ دوم، 6 فروری 1952۔ سربراہ حکومت جسٹن ٹروڈو۔ یوم تاسیس 1 جولائی 1967۔ لازمی تعلیم کم از کم عمر 6 سال۔ شرح بے روزگاری 100%۔ ہنگامی فون نمبر 911۔ ٹریفک سمت دائیں۔ بین الاقوامی فون کوڈ 1+۔ کرۂ ارض کے شمال میں اس آخری ملک کے پاس سعودی عرب کے بعد دوسرا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ ہے۔ یہاں کی زمین یورینیم، ہیرے، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات سے لبریز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کینیڈا کے زیر زمین ذخائر اس کو صدیوں تک کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے 195 ممالک میں کینیڈا 10ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ ملک کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک ملانے والی سڑک کی لمبائی 8,000 کلومیٹر ہے۔ 1871 کی مردم شماری کے وقت پورے کینیڈا میں مسلمانوں کی تعداد صرف 13 تھی، جو اس وقت الحمدللہ 14 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 1938 میں ایڈمنٹن میں پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی، جو اب سرکاری طور پر کینیڈا کی تاریخی عمارت کا درجہ رکھتی ہے اور حکومت اس کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے، جبکہ اب صرف ٹورنٹو میں مساجد کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ مسلمانوں کی تعداد میں حالیہ سب سے اہم اضافہ شامی پناہ گزینوں کا ہے۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران تقریباً 50,000 شامی مہاجرین کو شہریت دی گئی ہے۔ حکومت نے انہیں مالی امداد کے علاوہ 1 سال تک گھروں کا کرایہ بھی ادا کیا ہے۔ ان مہاجرین کو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی وزراء سمیت خود ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ کینیڈا کے مسلمانوں اور پاکستانیوں سے متعلق مزید معلومات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔